بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بریکنگ نیوز ہے، بڑی خبر ہے۔ عمران خان کے خلاف جو سب سے بڑا کیس تھا وہی فارغ ہو گیا ہے، گواہی پکڑا گیا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کیسے ممکن ہے کہ سازش تیار ہو رہی تھی اور اس وقت بھیس بدل کے ایک پولیس اہلکار وہاں پر شامل ہو گیا، کسی کو پتہ نہیں لگا۔ ساری لیڈرشپ کو عمران خان نام کے ساتھ، چہروں کے ساتھ جانتے ہیں، سب رپورٹرز جانتے ہیں، اور یہ کہ جی وہاں پر بھیس بدل کے ایک پولیس والا ہمیں موجود تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا۔ 9 مئی کی جب عمران خان سازش کر رہے تھے، اس گواہ کے بارے میں جناب اب حقیقت سامنے آ گئی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے، بریکنگ نیوز ہے، کیس ہی سارا فارغ ہو رہا ہے۔ اب کسی کو سزا دینی ہے تو الگ بات ہے۔ باقی جناب شاکر محمود عوان یہ خود جاتے ہیں، کئی دفعہ ان کو روکا بھی جاتا ہے، بہت دیر لگائی جاتی ہے، لیکن یہ جیل میں جا کر ٹرائل بھی دیکھ رہے ہیں اور رپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ بڑا انکشاف آج کوٹ لکھپت جیل میں 9 مئی سازش کے مرکزی گواہ خالد حسام، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ 9 مئی کی سازش اس کی آنکھوں کے سامنے ہوئی، آج تھانہ شادمان کا رجسٹرڈ منگوایا گیا، جس تھانے میں ڈیوٹی کرتا تھا۔ انکشاف ہوا کہ اس دن وہ چھٹی پر تھا، رجسٹر کافی دیر تک عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس میں لکھا ہوتا ہے کون ڈیوٹی پر آیا کون نہیں آیا۔ اس دن وہ موجود ہی نہیں تھا، تو اس نے جھوٹ بولا کہ جناب وہ ڈیوٹی پر تھا اور وہاں پر موجود تھا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جھوٹ پکڑا گیا ہے۔ تو اس کیس سے پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ 9 مئی کو تو عمران خان گرفتار تھے اور وہ کس طرح سے یہ ساری سازش کر سکتے ہیں، لیکن کہا گیا نہیں جی وہ پہلے انہوں نے کی تھی کہ جی اگر مجھے پکڑا گیا تو یہ کام آپ نے کرنے ہیں، یہاں جا کر حملے کرنے ہیں۔ علی بن گنڈا پور جناب حلف دے رہے ہیں، قسمیں کھا رہے ہیں، کبھی عمران خان نے کسی جگہ حملہ کرنے کا نہیں کہا۔ اسی طرح جناب اب یہ محمد عمیر رپورٹ کر رہے ہیں کہ 9 مئی کیسز اور سٹار گواہان کون تھے اور اس کے بارے میں اب ہوا کیا ہے۔ 9 مئی کے تمام کیسز میں لیڈرشپ کے خلاف سازش کا الزام ہے، سازش کا۔ انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، خود شامل نہیں تھے، لیکن سازش تھی، یعنی کہا انہوں نے سازش کی۔ اور حیرت انگیز طور پر 8 مقدمات میں اس سازش کے حوالے سے اداروں کے پاس 2 سٹار گواہ حسام افضل اور محمد خالد ہیں، یہ 2 ہی بندے ہیں۔ ان دونوں نے ہر جگہ سازش سنی مگر کسی کو نہ بتائی، اور مقدمات درج ہونے کے 1 سال بعد ان کو یاد آیا کہ انہوں نے سازش سنی تھی۔ یہ گواہ اتنے حساس ہیں کہ ان کی گواہی بھی اب وکلاء اور ملزمان کے سامنے نہیں کروائی جا رہی، جس پر تحریک انصاف کی قیادت نے جیل میں جج کے سامنے احتجاج کیا، مگر جج بھی تو پاکستان کے ہی رہائشی ہیں۔ قانون کے مطابق گواہی ملزمان اور وکلاء کے سامنے ہوتی ہے، گواہی سے قبل گواہوں کی لسٹ بھی دی جاتی ہے، لیکن یہ سب چھپ کر گواہیاں ہو رہی تھیں، اور آج اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا کہ 9 مئی کے مرکزی اور سٹار گواہ حسام افضل کا جھوٹ سامنے آ گیا۔ ملزم کے مطابق وہ 9 مئی کو ڈیوٹی پر تھا اور دوران ڈیوٹی اس نے زمان پارک میں خفیہ طور پر میٹنگ میں شریک ہو کر سازش سنی۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی بات سامنے آئی تھی کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ عمران خان کے جو زمان پارک میں گھر ہے، رہائش ہے، اس میں مین گیٹ سے گھر تک کا فاصلہ کتنا ہے۔ اس نے شاید کچھ 400 میٹر بتا دیا تھا، جبکہ وہ شاید 40 میٹر بھی نہ ہو۔ تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کو اتنا بھی نہیں پتا، وہ شاید وہاں کبھی اندر انٹر بھی نہیں ہوا، تو وہاں سے بھی پتہ لگتا ہے۔ لیکن بہرحال اب تو یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی نا، وہ تو تھا ہی نہیں اس دن، ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اچھا، اب یہ بھی آج عدالت میں پولیس کے روزنامچے سے انکشاف ہوا کہ حسام افضل اس دن تھانہ شادمان میں ڈیوٹی پر ہی نہیں تھا۔ حسام افضل 50 سے زائد مقدمات میں گواہ ہے اور اس کی گواہی آج جھوٹی ثابت ہوئی۔ اب مجھے بتائیے کہ ان سب سے بڑے کیسز کا کیا بنے گا۔ یہ تو عمران خان کے خلاف کیسز ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا ایک ایک کر کے سارے کیس ختم ہوتے چلے گئے، اور جس طرح سائفر تھا جی، اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، اس میں بری، پھر عدت کیس میں بری، وہ کس طرح کیس بنایا، آج اس کی کوئی بات بھی نہیں کرتا۔ یہ سازش کا کیس بنایا ہوا ہے، توشہ خانہ فارغ ہو گیا، سارے کیس فارغ ہو گیا۔ اب القادر ٹرسٹ کیس بنایا ہوا ہے جس کو سنا بھی نہیں جا رہا، اور اس میں سزا دی ہوئی ہے، اور اس کا بھی پتا ہے کہ ایک ٹرسٹ بنایا، ایک یونیورسٹی بنائی مرکزی۔ اب کہہ رہے ہیں جی ملزم تو شہزاد اکبر ہیں، وہ ملک سے باہر ہیں، وہ اشتہاری ہیں، ملک ریاض کی بات ہوتی ہے، مرکزی ملزم جو ہیں ان کی بات ہی نہ کریں، وہ باہر ہیں، اور یہاں پر عمران خان کی اہلیہ کو گرفتار رکھا ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، جیل میں ہے، اور کیس ہی نہیں لگ رہا۔ حتیٰ کہ درخواست دی جاتی ہے کیس جلدی سنا جائے، وہ بھی درخواست ہی نہیں لگتی۔ یہ تو حال ہو گیا ہے۔ اب عمران خان کی سب سے زیادہ مخالفت فضل الرحمان صاحب سے تھی، اور چونکہ کانسٹیچوئنسی ایک تھی نا، خیبر پختونخوا سے ہی تحریک انصاف نے زور پکڑا تھا، پہلے ان کی حکومت خیبر پختونخوا میں ہی بنی تھی 2013 میں۔ تو اب دیکھیے فضل الرحمان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی بات پی ٹی آئی کے خلاف نہیں کی، میں نے سودا بازیوں اور ارکان توڑنے کی بجائے پی ٹی آئی کے اندر نئی ایڈمنسٹریشن کی بات کی۔ موجودہ حالات میں خیبر پختونخوا سیاسی کشمکش کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 صدام میں مولانا نے گفتگو کی، یعنی کہ علی بن گنڈا پور کی جگہ کوئی اور وزیر اعلیٰ لے آئیں، لیکن حکومت خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی رہے، کیونکہ حالات اتنے برے ہیں۔ یہاں تک کہا علی بن گنڈا پور نے تو بھی بہت سی باتیں کی ہیں فضل الرحمان صاحب کے خلاف، لیکن
فضل الرحمان صاحب کیا کہتے ہیں؟ خیبر پختونخوا میں عدم اعتماد کی سوچ غلط ہے. میں پی ٹی آئی سے اختلاف کو اختلاف تک رکھ کر تلخیوں کو دور کرنا چاہتا ہوں. میں پی ٹی آئی کی تلخ گفتگو اور بد اخلاقی پر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا. یہ انہوں نے گفتگو کی ہے چارسدہ میں. یعنی اب یہ عمران خان سے، تحریک انصاف سے معاملات جو ہیں سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں. قوم کی سن لیجئے، اب سب ریلائز کر رہے ہیں کہ جی موجودہ نظام میں تو ہم نہیں چل سکتے. کراچی چیمبر کے بعد گڈز ٹرانسپورٹرز کا بھی ملک بھر میں پہیا جام ہڑتال کا اعلان. ایک کے بعد ایک دیکھیے کمیونٹی تنگ آ رہی ہے. وہ چینی سکینڈل کا ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور اب یہ تاجر بھی تنگ ہیں. جب تک کراچی چیمبر کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے پہیا جام ہڑتال ہوگی. سربراہ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن اور یہ کہہ رہے ہیں 19 جولائی کو ملک میں کہیں بھی کوئی سپلائی یا کوئی گاڑی نہیں چلے گی. اگر تاجر ہڑتال طویل کرنا کا کہیں گے تو بھی ہم تیار ہیں. لیں جی، اب گڈز ٹرانسپورٹرز بھی احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی ہڑتال پر جا رہے ہیں. اور حکومت نے جو کیسز عمران خان کے خلاف بنائے وہ بھی فارغ ہوتے جا رہے ہیں. اب دیکھیے ماحول کیا بن رہا ہے. پی ٹی آئی مردان ریلی کے مناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے گا کتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں وہاں پر، اور آپ دیکھیے گا مردان میں لوگ نکل آئے. یہ دیکھیں آپ، یہ جی اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ تحریک کس طرح سے آگے بڑھے گی اور 5 اگست تک کیا ہوگا. ہر شہر میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طرح سے احتجاج، ریلیز، جلسے جلوس ہر شہر میں ہوں گے. کیونکہ عمران خان نے شروع میں بتا دیا تھا اب اسٹریٹجی ہم نے بدلنی ہے. اسلام آباد بلاتے ہیں تو لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں، اب ہم نے لوگوں کی جان کی حفاظت کرنی ہے. اسی طرح سے اب یہ جی مردان کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی اب سب نکلیں. اور یہ ماحول یہ دیکھیں، یہ ویڈیوز شیئر کی جا رہی ہیں کہ جی رہا کرو عمران کو رہا کرو. تو یہ مردان ہے. خیبر پختونخوا کے علاوہ ہر شہر میں اگر تھوڑی سی اجازت مل جائے تو آپ کو یہی ماحول ملے گا. سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں. اور باقی پنجاب حکومت کی بتا دوں کہ وہ اس وقت وائرل ہو رہا ہے مریم نواز ہاسپٹل. وہ کہیں بورڈ لگا ہوا ہے، ہر جگہ بورڈ اور کلینک بنا دیے گئے ہیں. جو پنجاب کی ہسٹری میں جب سے پاکستان بنا ہے اور جب یہ دیہی مراکز کا کام شروع ہوا، کسی وزیر اعلیٰ نے یہ کام نہیں کیا کہ اپنے نام سے وہ دیہی مراکز ہی چلتے رہے. دیہی مراکز صحت ہی چلتے رہے، بنیادی صحت کے مراکز جہاں زچہ بچہ کا خیال کرنے کے لیے، حفاظتی ٹیکوں کے لیے. آج پہلی دفعہ یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان میں وہ سارے جو وزیر اعلیٰ بنائی گئی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے اپنے نام سے ان کو منسوب کر دیا ہے. یہ حالات ہیں. عمران خان کے بیٹے قاسم خان نے یہ پوسٹ کی ہے کیونکہ آج کل وہ خبروں میں ہیں، حکومت ان سے گھبرائی ہوئی ہے. انہوں نے جناب یہ بھی لکھا ہے فری عمران خان. اور اس میں قاسم خان کہہ رہے ہیں our father lived in Pakistan away from us for most of our lives, not because he had to but because he chose to stand up against a corrupt regime. While he wasn't there every day as a father, Pakistan had him as a leader. He gave his country everything, hospitals, universities and a movement for justice. کہا جی عمران خان ساری عمر پاکستان میں رہے، ہم سے دور رہے، ہماری زیادہ تر زندگی ان کے بغیر گزری. اور وہ اس لیے کہ انہوں نے خود یہ چوز کیا اور اس لیے کہ وہ پاکستان میں کرپشن کو ختم کرنا چاہتے تھے پاکستان کے لیے. اور انہوں نے ہاسپٹلز بنائی، یونیورسٹیز بنائیں اور پھر ایک تحریک انصاف کے لیے چلائی. He's been offered the chance to spend the rest of his days in comfort going on walks or playing cricket with us in England. Instead, he chooses to remain locked away in a dark prison cell. یعنی ان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ جی آپ چاہیں تو آپ چلے جائیں اور یعنی ہمارے ساتھ آ کر زندگی گزار لیں، کرکٹ کھیلیں، واک کریں، انجوائے کریں لائف. لیکن اس کی بجائے وہ ایک تاریک سیل میں قید کو قبول کر رہے ہیں. His sacrifices for Pakistan. وہ پاکستان کی خاطر قربانی دے رہے ہیں. His strength comes from its people. ان کو اپنے لوگوں سے، پاکستانیوں سے طاقت ملتی ہے. یعنی وہ اس طرح سے اپیل کر رہے ہیں کہ عمران کی جو طاقت ہے وہ پاکستانی عوام ہے اور ان کی خاطر وہ یہ جیل کاٹ رہے ہیں. تو اب یہاں پر جناب بیٹے بھی اب مومنٹم بنا رہے ہیں اور چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. آخر میں یہ سنیے، جاوید ہاشمی صاحب کہتے ہیں عمران خان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ جیل کاٹ لے گا. عمران خان جب ورزش کرتا تھا تو مشینوں سے لڑتا تھا، اس کو کھانے کو کچھ بھی نہیں ملے گا گزارا کر لیتا تھا، چارپائی پر لیٹ جائے، اس کو کوئی اس طرح مسئلہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس نے جیل بڑی زبردست کاٹی. اور اب آپ دیکھیں کہ ایک ایک کر کے کیس کی حقیقت بھی کھل رہی ہے، کیسز بھی فارغ ہو رہے ہیں اور ان کے شدید ترین مخالف مولانا فضل الرحمان بھی آج عمران خان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں. اللہ حافظ.